بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل میں ہوں بابا نظامی، علماء کرام کا خادم۔ حضور آج ہم حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کی آواز میں ایک تقریر ہے، اس کو یہ عنوان آپ دے سکتے ہیں قرآن اور صاحب قرآن، اور اس کے ابتدا میں مومن، منافق اور کافر کی آپ پہچان بھی بتاتے ہیں، اور رمضان شریف کے ماہ مقدس میں یہ انہوں نے تقریر فرمائی تھی، تو آپ اس کو سنیں۔ اور ساتھ میں نے یہ جو فوٹو لگایا ہے نا، یہ ایک جوان تھا، اور پھر وہ اس کی اس وقت یہ داڑھی شریف نہیں تھی۔ حضور خطیب الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہوا، ان سے وابستگی ہوئی، ان کے تقریریں سنی، ریکارڈنگ کی، ان کی وساطت سے ہی یہ ہمیں تقریر ملی ہے۔ ان کا نام ہے جناب ذوالفقار صاحب۔ کبھی اس کی تصویر پہلے بھی دکھائیں گے جس میں اس کی داڑھی شریف نہیں ہے، تو اب یہ حضور خطیب الاسلام کا رنگ تھا، وہ چہرہ بھی ان جیسا ہے، تو بہت بڑا شدائی ہے جی، اس کو اب بولتے ہیں حاجی ذوالفقار صاحب۔ تو آپ حضور خطیب الاسلام صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر آپ سماعت فرمائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کا قرآن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کسی بات پہ لطف آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں، اگرچہ اللہ نے مجھے اللہ نے خوشگلو بنایا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر تقریر شعر و شاعری یا آتا کا نام نہیں ہوتا، تقریر دلائل کا نام ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث بیان کیا جائے، استدلال کیا جائے، استخراج کیا جائے، یہ ہوتی ہے تقریر۔ باقی تو شعر و شاعری ہے، وہ اگر نہ بھی کی جائے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں، اگرچہ میں پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، شاید کہیں میں تمہیں کچھ سنا بھی دوں گا، مگر اصل یہ ہے کہ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ شعر نہ پڑھا جائے تو تقریر ہی نہیں ہوتی۔ تقریر اصل قرآن و حدیث کا نام ہے، اور ماشاءاللہ کثرت سے طلباء ہیں، اس لحاظ سے بھی میں نے مناسب سمجھا۔ آپ توجہ اور غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات بہتر ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے، یہ خطاب کس کو کیا گیا؟ کفار کو کہا جائے کہ یہ خطاب کفار کو ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے، وہ جو مانتے ہی اسے کہنا شک نہ کرو۔ اگر یہ کہا جائے کہ خطاب کفار کو ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ جو قرآن کو مانتا نہیں اسے کہنا شک نہ کرنا۔ اگر کہا جائے کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے تو یہ بھی عجیب بات ہے، جو شک کرتے ہی نہیں ان کو کہنا شک نہ کرو۔ بات قابل غور ہے کہ جو شک، مومن شک کرتا نہیں، کافر قرآن کو مانتا نہیں، تو جو مانتا نہیں اسے کہنا کہ شک نہ کرنا، یہ بھی عجیب بات ہے، اور جو قرآن میں شک کو کفر سمجھتا ہے، شک کرتا ہی نہیں، اسے کہنا شک نہ کرنا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو پھر خطاب کس کو ہے؟ ماشاءاللہ طلباء بیٹھے ہیں، اور آپ یقیناً دورہ پڑا ہوگا، سب کچھ کرتے ہوں گے، مگر یہ فقیر کے استدلال ہیں، جب سنیں گے تو انشاءاللہ کبھی کام آئیں گے۔ وہ مانتے نہیں، مومن شک کرتا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہ کرنا؟ ہاں میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یہ سیدھے سادے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ شک نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا، جو ہو رہا ہے اس کا، جو ہونے والا ہے اس کا، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کو اس وقت کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مومن کے ہاتھ میں تلوار ہو تو کفر،
कुफर के नफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोमिन के हाथ में तलवार हो तो गुमान किया जाए कि इसका फायदा कुफर को होगा, नहीं, मुमकिन नहीं। और काफर के हाथ में तलवार हो तो गुमान किया जाए कि इस्लाम को फायदा होगा, यह भी नामुमकिन है। देखना होगा कि तलवार किसके हाथ में है। अगर काफर के हाथ में है तो उसकी हमायत कुफर की हो, वो कुफर की हमायत करेगा। मोमिन के हाथ में है तो हमायत इस्लाम की होगी, क्योंकि जिसके हाथ में तलवार है इस चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा कि तलवार किसके हाथ में है। खालिक़े कायनात ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे, कुछ कुरान पढ़ने वाले हिदायत याफ्ता होंगे। जब गुमराह कुरान पढ़ेगा उससे यह समझा जाए कि इस्लाम की हमायत होगी, अज़मत मुस्तफा बयान होगी, अज़मत आले रसूल बयान होगी, अज़मत सहाबा बयान होगी, हजूर के खसाइस बयान होंगे, फजाइल बयान होंगे, वकार बयान होगा, अजमत बयान होगी, शान बयान होगी। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि देखना होगा कि तलवार किसके हाथ में है। तलवार किसी बेईमान के हाथ में हो, सिख के हाथ में हो, हिंदू के हाथ में हो, अंग्रेज के हाथ में हो, यहूद और नसारा के हाथ में हो तो फायदा इस्लाम का ये मुमकिन नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं इसी तरह कुरान किसके कौन पढ़ रहा है ये देखना कभी ना भूलिए। जब कुरान पढ़ेगा खालिक़े कायनात तो फरमाया कुरान पढ़ने वाले कुछ गुमराह लोग होंगे, कुछ हिदायत याफ्ता होंगे। तो जब गुमराह पढ़ने होगा तो ये गुमान करना कि यह अज़मत मुस्तफा बयान करेगा, ये खसाइस मुस्तफा बयान करेगा, ये फजीलत मुस्तफा बयान करेगा, ये इल्म मुस्तफा बयान करेगा, ये नूरानियत मुस्तफा बयान करेगा, ये इख्तियारात मुस्तफा बयान करेगा, हजूर की अज़मत बयान करेगा, इख्तियारात बयान करेगा, फजाइल बयान करेगा। ये मुमकिन नहीं। ये आले रसूल के फजाइल, असहाब रसूल के फजाइल या इस्लाम की हमायत निकलेगी, ये मुमकिन नहीं। क्योंकि जब गुमराह पड़ेगा तो इस्लाम का नुकसान होगा। वो अज़मत मुस्तफा कभी बयान नहीं करेगा। वो आले रसूल, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, औलाद रसूल, औलिया उम्मत की फजीलत कभी बयान नहीं करेगा। वो इस्लाम की हमायत कभी बयान नहीं करेगा। उसका इस्तदलाल बातिल होगा, उसका इस्तदलाल इस्लाम के खिलाफ होगा, हजूर के खिलाफ होगा, आले रसूल के खिलाफ होगा, असहाब रसूल के खिलाफ होगा। तो मालूम हुआ कि इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि जी सब कुरान पढ़ते हैं। और जब मोमिन के हाथ में तलवार होगी तो कुफर की हमायत मुमकिन नहीं। तो जब हक वाला कोई कुरान पढ़ेगा उसमें अज़मत मुस्तफा बयान होगी, उसमें अज़मत मुस्तफा बयान होगी। उसमें अज़मत मुस्तफा होगी, फजाइल मुस्तफा होंगे, कमालात मुस्तफा होंगे, अज़मत मुस्तफा होगी। आले रसूल, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, औलाद रसूल, उम्मत औलिया उम्मत और मसल के हक्का की तईद होगी। क्योंकि ये इग्नोर करने वाला कभी दाना आदमी तस्वर नहीं किया जा सकता कि तलवार किसके हाथ में है। इसी तरह कुरान कौन पढ़ रहा है। तो जब ये है कि जब गुमराह पड़ेगा गुमराही फैलाएगा, इसलिए ये बात भूल जानी चाहिए कि दो रकात नमाज नेरा जिधर मुंह इमाम दा उधर ही मेरा। लोग ये समझते हैं ओ जी कुरान पीछे नमाज पढ़नी है। बेवकूफ आदमी, ये तो देखो पहले पढ़ कौन रहा है। अगर ऐसी सूरत होती तो अल्लाह ये कभी ना फरमाता। अब सवाल पैदा होता है, आप सोचते होंगे कि शाह साहब ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी कुरान पढ़ता है और उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद वो क्या करता है, गुमराही फैलाए। कुरान पढ़ के गुमराही कैसे फैलाया जा सकता है। तो आइए मैं अर्ज करता हूं, एक ही मिसाल पेश करता हूं। अगरचे मेरी रिसर्च के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक तकरीबन 25 मिसालें हैं, मगर एक पेश करूंगा चूंकि बात तवील हो जाएगी। मैं अर्ज करता हूं, कुरान पढ़ेगा और उसका क्या होगा। गुमराह जब कुरान पढ़ेगा वो कैसे गुमराही फैलाएगा, और जब मोमिन कुरान पढ़ेगा वो फजीलत कैसे बयान करेगा। तो आइए मैं एक मिसाल पेश करता हूं। मसलन एक आदमी कुरान पढ़ता है, वो अकीदे का गुमराह है, बदबातन है। वो कहेगा वदायन इलल्लाह बेज़निही व सिराजुम मुनीरा, कि देखो हाथ में कुरान होगा, मिंबर होगा, मस्जिद होगी, लोग होंगे और एक माहौल होगा, और यकीनन मुतासर कुन माहौल होगा कि मस्जिद का मिंबर हो और ऊपर स्पीकर हो, आगे इज्तिमा हो, कलमा पढ़ने वाले हो, हाथ में तस्बीहां हो, अल्लाह अल्लाह का विर्द हो। तो आदमी मुतासर तो होगा। बहुत बड़ा शेख, बहुत बड़ा बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फाजिल, बहुत बड़ा मुत्तकी, बहुत बड़ा परहेजगार है जिसको कौम ने मुंतखब किया है, और है बदबातन। जब वो पढ़ेगा वदायन इलल्लाह बेज़निही व सिराजुम मुनीरा, के महबूब तुम चमकते हुए आफताब की तरह हो। जब गुमराह पड़ेगा तो वो क्या करेगा, तर्जमा तो वही होगा।
جو میں کروں گا وہ ترجمہ وہی کرے گا، جو آپ ترجمہ کریں گے وہی گمراہ کرے گا، جو ہدایت والا کرے گا وہی گمراہ کرے گا۔ اور ہاتھ میں قرآن ہوگا، یہ متاثر کن ماحول بنائے گا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، سامنے قرآن کھول کے رکھا ہوگا کہ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، کہ دیکھو قرآن کہتا ہے محبوب تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو یا چراغ روشن ہو، جو بھی مثال دے کہ اب ترجمہ درست ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہے گا وداعیا الی اللہ باذنہ سراج منیرا، تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، اس کے آگے وہ کیا کہے گا؟ جب میں عرض کر رہا ہوں جب گمراہ قرآن پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھو یہ اللہ کا قرآن ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، کہ محبوب تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو۔ آفتاب ایک مخلوق ہے، وہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، وہ پیدا ہوا ہے پھر جائے گا بھی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے جام فنا پینا ہے، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس طرح نبی بھی ایک، جیسے سورج طلوع ہوا اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، نبی پیدا ہوا اس کے بعد مرا بھی ہے، اس لیے کیونکہ مخلوق ہے، پڑھ تو قرآن رہا ہے۔ اب وہ استدلال کیوں کہ یہ بات اگنور کرنے والا انتہائی نان سینس اور بے وقوف اور جاہل آدمی ہے کہ وہ صرف قرآن سنے، وہ دیکھے پہلے کس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ جب قرآن پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کہ قرآن کہتا ہے تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے آفتاب چمکتا ہے اور پھر اپنی روشنائی پھیلا کے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی بھی ایک، جیسے سورج ایک مخلوق ہے، نبی ایک مخلوق ہے، سورج طلوع ہوا، نبی پیدا ہوا، سورج چمکا، نبی کے ڈنکے بجے جب سورج گیا اور نبی بھی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، فوت ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں۔ بات ذرا قابل غور ہے، اب پڑھا تو قرآن ہے مگر گمراہ، استدلال گمراہانہ ہے، استدلال جاہلانہ ہے، اور اس میں تعصب ہے، اس میں عداوت ہے، بغض اور کینے کی بدبو آتی ہے، اندر میں وہ گند ہے جو الفاظ کی ہیرا پھیری سے وہ پیش کر رہا ہے۔ مگر جب کوئی، یہ تو گمراہ ہے، اور جب کوئی مومن قرآن پڑھے گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جب کوئی مومن قرآن پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہی آیا کریمہ ہمارے کوئی عالم دین پڑھیں گے یا میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، محبوب تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے آفتاب چمکا اور آفتاب چمکتا ہے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مومن کوئی پڑھے گا صحیح حق والا، مسل کے حق کا والا پڑھے گا کہ محبوب جیسے تم سورج کی طرح ہو پوری کائنات میں، جیسے کوئی دوسرا سورج نہیں، اے ماذا کے کاجل والے پوری کائنات میں تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ جب مومن پڑھے گا جب سورج چمکتا ہے تو ایک ہی سورج ہے جس سے ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں، چاند روشنی حاصل کرتا ہے، سب تیرے تجھ سے روشن ہے۔ تو اسی طرح محبوب تم بھی چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے سورج سے چاند، سورج جس نے چاند ستارے مریخ کتب تمام تجھ سے فیض لیتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار، کل نبی ولی غوث کتب ابدال سب تیرے دروازے کے گدا ہیں، تجھ سے فیض حاصل کرتے ہیں، تجھ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے جب کوئی حق والا قرآن پڑھے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب تیسری بات میں صرف ہینس دے رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، اور آگے چلیے۔ جب تیسری بار وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، محبوب تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے آفتاب چمکتا ہے جب پورے آب و تاب سے چمکتا ہے تو جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، مخالفت کرتا ہے یا مطابقت کرتا ہے، یہ دوست ہے یا دشمن ہے، کیونکہ وہ اتنا بلند ہے جب وہ چمکتا ہے، مخالفت مطابقت دوستی دشمنی کی پرواہ کیے بغیر جو اسے مانتا ہے اسے بھی اپنا فیض دیتا ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی اپنا فیض دیتا ہے۔ وہ ہر شہروں میں بستی کریا ہر جگہ اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، اپنا فیض دیتا ہے۔ وہ فیض دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، جو مخالف ہے اسے بھی۔ مثلا الو ہے، وہ سورج کا دشمن ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، الو کا دشمن ہے، وہ سورج کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور جب ہوتا کیا ہے کہ رات کو نکلتا ہے اور جب دن سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، دن آنے والا ہوتا ہے، تو وہ الو کا پٹھا اپنی ٹانگیں وہ درخت کی ٹہنی سے لٹکا کے الٹا لٹک جاتا ہے، الو کا پٹھا ایسے ہی ہے بھائی۔
الٹا لٹک جاتا ہے، سورج کو دیکھنا نہیں چاہتا، برفباری ہو، زالہ باری ہو، سردی شدت کی ہو اور سردی کی شدت سے وہ ٹھٹر رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہے الو، یہ تو میرا مخالف ہے، میں اس کو اپنا فیض نہ دوں یا اسے تپاؤں نہ، اسے اپنی گرمی نہ دوں، یہ نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا محبوب وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تم بھی چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے اپنے بیگانوں پر نوازتا چلا جاتا ہے، محبوب تیری بارگاہ بھی وہ ہے، اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی نوازتا چلا جاتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جیسے سورج سب کو فیض دیتا ہے، تیرے دروازے سے بھی کوئی خالی نہیں جاتا، تو بھی سب کو نوازتا ہے، تو بھی بولو، تو بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پہانے والے، چمک تجھ سے نہیں یار، یہ کوئی لطف کی بات نہیں، یہ کوئی لطف والی بات نہیں، ذوق سے مل کے باواز بلند، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ تو سورج جب فرمایا تم بھی وداعین الی اللہ، وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تم چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے سورج کسی کو محروم نہیں رکھتا، مدینے کے تاجدار تم بھی کسی کو محروم نہیں رکھتے، سب کو نوازتے ہو، جو مانے اسے بھی نوازتے ہو، جو نہ مانے حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر، حضور کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے، حضور کی زبان پاک سے کبھی نہ نہیں نکلی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے ایک چادر اپنے ہاتھ سے بنی، یہ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈورے وغیرہ ڈالتے ہیں، لگی جس کو بولتے ہیں، وہ بن کے حضور کی بارگاہ عرض کی فدا قومی واوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان حضور، یا رسول اللہ میں نے بہت عقیدت سے محبت سے اپنے ہاتھ سے چادر بنی ہے اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اور حضور کو ضرورت بھی تھی۔ تو جب وہ پیش کی گئی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے بعد مقام بخاری کا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا بدعتی ہے۔ قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے، کیا کہیں قرآن نے کہا ہے کہ میرے بعد مقام بخاری کا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا ہے، حضور نے فرمایا مقام قرآن کے بعد مقام بخاری کا ہے؟ نہیں، تو جو قرآن حدیث سے عقیدہ نہیں وہ بدعتیوں والا عقیدہ ہوا نا۔ کس نے پراپیگنڈا کر دیا قرآن کے بعد مقام بخاری کا ہے، قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے، اس کے بعد سے آستہ سے آستہ سے آستہ، آسمانی لفظ سے آستہ ہے کہیں قرآن میں سے آستہ کا کوئی تذکرہ؟ حضور نے فرمایا اسے آستہ کو مانو۔ قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی ہو، جو سند کے اعتبار سے بہتر ہے وہ بہتر ہے، بس بات ختم ہوئی۔ میرا تو تھوڑا سا اس سے آگے ہوں، ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ حدیث فضائل میں ضعیف جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ ہمارے اکابر کہے کہ فضائل میں جو حدیث ہے
وہ قابل قبول ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ فضائل میں کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں، فضائل میں کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے میں پیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کے پاس ہے 100 روپیہ، یہ عزیزم کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کے پاس 1 روپیہ ہے، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب کے پاس 2 روپے ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس 3 ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس 5 ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں ان کے پاس 10 ہے، وہ کہتے ہیں برخدا ان کے پاس 20 ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس 30 ہے، مولانا کہتے ہیں ان کے پاس 40 ہے۔ ایسے 99 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، 99 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بازار فیصلہ تو یہی ہوئے گا بھی 99 چ 1 ہی سچا ہے، باقی سارے غلط ہیں، یہی ہے نا یار۔ 99 بندے جو انہوں کی گل چ اختلاف ہے، ایک سچا ہے باقی غلط نہیں۔ میرا عقیدہ سارے سچے نے۔ کیویں؟ جیڑا آندا پیا حافظ کو 1 روپیہ 100 چ 1 بھی ہے وہ بھی جھوٹا نہیں، وہ بھی سچا ہے۔ 100 چ 2 بھی ہیں وہ بھی سچا، 100 چ 3 بھی ہیں وہ بھی سچا۔ جیڑا آندا حافظ کو 4 نے، 100 چ 4 بھی ہیں وہ بھی سچا۔ جیڑا آندا کو 5 نے وہ بھی سچا، 100 چ 5 بھی ہیں۔ جیڑا آندا 10 نے انہاں کول وہ 10 بھی ہیں۔ جیڑا آندا 20 ہے وہ بھی سچا ہے کیونکہ 20 بھی ہیں 100 چ۔ اس واسطے 99 بھی جھوٹا ہوے گا جڑا 100 تو ٹپے گا، جھوٹا ہوے گا جڑا 100 تو ٹپے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تمام کے تو جتنے بھی کوئی فضائل بیان کرے میرے نبی میں وہ تمام خوبیاں جتنیاں بیان کرے میرے نبی میں اس سے بڑھ کر خوبیاں ہیں، جتنے بھی کوئی فضائل بیان کرے میرے نبی میں اس سے بڑھ کر فضائل ہیں، جتنے بھی خصائص بیان کرے میرے نبی میں اس سے بڑھ کر خصائص ہیں۔ لہذا کوئی بھی غلط نہیں، فضائل میں سب درست ہے اور صحیح ہے کیونکہ میرے نبی میں تمام فضائل موجود ہیں، تمام موجود ہے۔ اس لیے قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے۔ بہرحال جو کتاب ہے بخاری کی اس میں حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ عورت اپنے ہاتھ سے بن کے لائی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے بن کر لائی ہوں، یہ نذرانہ قبول فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نذرانہ قبول فرمایا۔ جب کو قبول فرما لیا وہ وفد چلا گیا، آپ نے وہ چادر بدلی، پہلی بوسیدہ تھی، ضرورت بھی تھی، تو آپ زیبتن فرما کے باہر تشریف لائے تو ایک صحابی آ گئے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، اگر کسی کو ہو تو بتا دے مہربانی ہوگی۔ میرے نام میں ذہن حدیث نہ ہو تو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے آج ہی نہیں، جب تک زندہ ہوں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ 10 لاکھ روپیہ نقد انعام دینے کے لیے تیار ہوں اگر حدیث نہ دکھاؤں۔ 10 کروڑ کر لو، دینا جو نہیں پڑنا، بات پکی ہے، بادلہ قابل غور۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دو۔ چونکہ حضور نے کبھی نہ نہیں فرمائی، سائل کو مایوس کبھی نہیں لٹایا، میرے نبی کے دروازے سے کوئی بندہ خالی نہیں گیا۔ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا اے مدینے کے تاجدار، میں بت چھڑا کے، لوگ بتوں سے مانگتے تھے، لات عزا منات حبل سے مانگتے تھے، میں نے ان کو منع کیا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہاری سنتے ہیں۔ میں نے بت چھڑا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تیرے دروازے کی طرف رخ کیا ہے۔ مدینے کے تاجدار، خزانے میں نے دیے ہیں، مال میرا ہے، تیرے دروازے سے کوئی مایوس نہ لوٹے تاکہ لوگ بتوں کو بھول جائیں اور تیرے غلام بن جائیں۔ امام صاحب رحمت امام یوسف نبہانی رحمت اللہ فرمایا کہ فرمایا کہ محبوب کوئی بندہ تمہارے دروازے سے مایوس نہ لوٹے۔ چنانچہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے۔ قریب جو صحابہ تھے انہوں نے بڑے غصے کی نظر سے دیکھا، صحابی بہت سمجھدار تھا، اس نے ان کی طرف دیکھنا بند کر دی۔ اخیر آخر لگے وہ حضور نو ضرورت ہے، اس آخیا ہوے گی میں منگ لئیے، میں منگ لئی۔ انہیں کیا حضور نو آپ ضرورت ہے؟ فرمایا وہ کہنے لگے مینوں ہی تو ضرورت ہے، میں بغیر ضرورت ہی منگی۔ ہولی ہولی آندے صحابی منیا کوئی نہ، آپ اندر گئے چادر بدل کے جب صحابی وہ لے کے لپیٹ کے چادر ٹر پیا، صحابی بھی پیچھے۔ انہیں آخیا تینوں سوچ نہیں آئی، تو سمجھدا نہیں پیا، حضور نو ضرورت کیوں منگی آ؟ تینوں پتا جو ہے حضور نہ نہیں کر دے۔ تو انہیں آخیا چنگی گل ہے، نہیں مینوں بھی پتا حضور نہ نہیں کر دے، پھر منگی کیوں؟ اس آخیا میری مرضی، میں کہا دے منگی۔ اس آخیا آؤ پر کر لے گا۔
کردن وقت فرمان لگے پوچھو ذرا وصیت کی ہے؟ بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا انکل وصیت یہ فرمائی ہے میرے ابو نے کہ جب میں مر جاؤں مجھے اس چادر میں کفن دینا۔ فرمایا میرے پیر بھائیوں میں نے تن زیب تن کرنے کے لیے نہیں لی، میں نے باندھنے میری کیا مجال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر میں استعمال کروں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں اس چادر میں کفن ہوگا اور اس کفن کی برکت سے میری نجات ہو جائے گی۔ معلومہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی کے جسم کے ساتھ مسکی ہوئی جو چادر ہے وہ بھی نفع دیتی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نفع نہیں دیتے، نفع نہیں دیتے۔ یہاں چادر، ارے حضور کا جبہ اگر دعا مانگی جا سکے صدقے میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لا تعداد گناہگار جو جہنمی تھے وہ جنتی اللہ سے کرنے کی دعا مانگنے سے ہو جائیں حضور کے جبے کے وسیلے سے، جبہ مبارک کے صدقے سے، تو حضور کی چادر کا کیا مقام ہوگا؟ تو جیسے سورج کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، امام الانبیاء کے متعلق اللہ کا قرآن ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب تم بھی چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہو، جیسے سورج سے کوئی مایوس نہیں جاتا، محبوب تیرے دروازے سے بھی کوئی مایوس نہیں جاتا۔ جو بھی آتا ہے نوازا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، مل کے ذرا کہہ لو مانگو مانگ۔ روزے رکھ کے کچھ کمزوری آ گئی ہے، سوکھا کر لینے۔ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو۔ ایک آواز نہ مل کے کہو گے تو لطف آئے گا۔ مانگو مانگو حضور دے، حضور دیتے دیتے مانگو مانگو حضور۔ جیڑا مزہ لینا چاہنا وا نہ حالی وہ تسی دے نہیں دے، جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی رہن دیو، جنہیں نہ پڑھنا ہوئے بعض مزاج ہوندے نیکی کرن تے دل نہیں بھی کردا، نہیں بھی ہوندا کوئی چنگا کام اسی کریے، نہیں طبیعت مندی ضروری نہیں، کوئی فرض تے نہیں نا۔ تے جنہیں پڑھنا ہے مسیتے بیٹھے ہو ماہ رمضان مبارک ہے، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں اونچی پڑھنا، ہولی والا کو قسم نہیں پڑھنا نہ صحیح چکی رکھا جب میں دھیان مار لگا ٹھیک ہو ماشاءاللہ۔ بڑے جب ایک ادھا ہی رہ گیا ہے تو کوئی فرق نہیں، اونج پڑھ لین گے تے بابا سے ذرا ذوق آ جائے گا۔ مانگو 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 حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، او مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں، او مانگو مانگو حضور دے، مانگو مانگو ضرور، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، جو بھی مانگ دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور ضرور دیتے ہیں، دیتے ہیں، او مانگو مانگو ضرور
فرمایا تو مرض کرنے جدو گمراہ پڑے گا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا چمکدا ہوئے آفتاب دی طرح جویں آفتاب اپنے بیگانے دی تمیز نہیں کردا میرا نبی بھی اپنے بیگانے کوئی بھی آ جائے اپنا ہوے بیگانہ ہوے دشمن دوست مخالفت مطابقت نانا جیڑا ہے نبی عطا کر دیندا ہے بولو جیڑا ہے نبی میرا نبی تے ایڈا اتنا کریم ہے کہ قیامت والے دن جسلے آ جانا نا سوا نے تے سورج تانبے دی زمین تے سارے گناہگار بندے بھج بھج جان گے پانی بڑا ماحول عجیب بنے ہونا تے منکر بھی بھج کے جان گے جڑے جی نہیں اللہ کو منگنا چاہیے بھج کے جان گے حوض کوثر تے نبی پاک نہیں آخنا یہ پیالے انہوں نہیں دینے نہیں پیالے ہی پج جانے پیالے ہی ہاتھ نہیں انہوں نے آخنا ساری عمر پونکتا رہے اسی تیرے ہاتھ آنے اسی جنت دے رہن والے حوض کوثر چ تیرن والے اسی کسے گستاخ رسول دا ہاتھ نہیں لگن دینا اپنے آپ نہیں سمجھا میری گل اج کل لوگوں کی بڑی مربت آ گئی ہے السلام جی دنیا ہوئی وہ جڑے جنتی نے نا وہ کسے بے ایمان نال ہاتھ نہیں رلاتے ہاں جنت دے پیالے دوڑ جان گے انہیں آخنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دفاع اسی تیرے نال تے کوئی واسطہ نہیں پیالے ہاتھ نبی نے نہ نہیں کرنی بولو نبی نے نہ نہیں کرنی کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں پانے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے مصیبت میں کام آنے والے مصیبت میں کام آنے والے ہوئے مصیبت میں کام آنے والے ہوئے مصیبت میں کام مصیبت میں غیروں کے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے بات طویل ہو جائے گی عرض کرنا پیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جدو منافق پڑے گا گستاخ پڑے گا او دا ایک ترجمہ کرے گا جدو ایمان والا پڑے گا نبی دیاں عظمتاں اس واسطے فرمایا یدل بہی کثیرا یہدی بہی کثیرا کچھ گمراہ نے پڑھن والے کچھ ہدایت یافتہ والے جڑے ہدایت یافتہ ہوں گے نبی دیاں عظمتاں بیان کریں گے گمراہ دی پہچان ہے پڑھ کے قرآن توہین مصطفیٰ کرنے گے حالانکہ قرآن میں رب نے آگیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن تے شک نہ کری جدو کوئی بد باطن بد مذہب قرآن پڑھ کے کمالات مصطفیٰ دا انکار کر دوے کوئی توہین کر دوے قرآن تے شک نہ کری کہ ہورے قرآن نے جاکھے نہیں فرمائے دے وچ نبی دیاں عظمتاں نے فضیلتاں نے شاناں نے کمالات نے کیونکہ سارا قرآن میرے نبی دی نعت ہے کیونکہ اتنے توہین دا گمان کرنے والا بھی گمراہ کیونکہ اللہ دا قرآن واضح کر دے پیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو رب العالمین ہوئے فرمایا لا تقولوا رائنا
رائنا نہیں آکھنا کیوں؟ حالانکہ لفظ برا نہیں، جنہ لفظاں دی اوٹ وچ حضور دی توہین ہوندی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کرو، لفظ بدل جاؤ۔ جنہ اور جدی اوٹ وچ یار دی توہین منافق کرے او لفظ بدل جاؤ۔ یا رسول یا رب العالمین کیویں عرض کریے تیرے نبی دی بارگاہ وچ؟ رب آندا پے تسی کہو انظرنا، تسی آکھو فرمایا جے تسی لا تقولوا رائنا، تسی رائنا نہ کہو۔ یا اللہ جے عرض و معروض کرنا ہوئے تے کیویں عرض کریے؟ فرمایا اللہ دا قرآن ہے، میری گل نہیں۔ فرمایا انظرنا، تسی کیا کرو؟ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یا رسول اللہ نظر، بولو بولو یا رسول اللہ نظر، او دا ترجمہ ٹرانسلیشن ہی کر لو، تسی آگے کرو برسن ہارے رم جم رم جم۔ اللہ حضرت دی زبان میں ترجمہ کر لو، انظرنا کرم فرماؤ، او دی ٹرانسلیشن کی ہے برسن ہارے رم جم رم جم، ایک بوند ادھر برسا جانا، ایک بوند نا، ایک بوند ادھر برسا جانا، ایک بوند ادھر۔ ایک اور ادھر سارے مل کے ذرا بھاو ذوق آ جائے گا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند برسا جانا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند ادھر برسا برسا جانا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند ادھر برسا جانا، ایک بوند ادھر۔ بعض اوقات سادگی وچ بندے دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے تے سادگی وچ ہی بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ محفل دے وچ بیٹھے ہو تے ماہ رمضان المبارک تے حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوا نالوں زیادہ تیز آپ دا کرم ہو جاندہ سی، تے کئی حال بھی بیٹھے ہو، پھر میں سمجھدا کہ اے اچھے نصیباں دی علامت نہیں۔ مل کے تے بابا دے فضا گونجا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند نا، ایک بوند ادھر برسا جانا، ایک بوند ادھر۔ اے نظر اللہ نیاز حسین بندے دا پتر بن دو بوند ادھر فضا گونجے ذرا، ایک بوند برسا جانا، ایک بوند ادھر برسا جانا، برسا جانا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند ادھر انظرنا، ایک بوند ادھر نا، ایک بوند ادھر۔
منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پا نہ موری نیا لگا جان، موری نیا یا سیدی یا رسول اللہ موری نیا پا۔ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پہ توجہ فرمانا، اس واسطے میرے نبی کریم نے کرم فرمان گے، توجہ مرض کرنا پیا میری سرکار نہ جس لئے گمراہ پڑے گا وہ تو اے آکھے گا، جس لئے ہدایت یافتہ پڑے گا وہ تو اے آکھے گا، گمراہ خصائص مصطفیٰ دا انکار کرے گا، ایمان والا عظمت مصطفیٰ بیان کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تسی رائنا نہیں کہنا، تسی کہنا قول انظر، یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرم فرما، یا رسول اللہ ساڈے تے۔ ہن جے آکھیے نا نہیں راہ میں آکھنا اے دے شرک ہے، جے یا آخنا شرک ہے تو پتر بچے تسی بھی نہیں۔ قبرستان جائیے السلام علیکم یا لال قبور، پیو نو یا آخ لیں تو بے ایمان نہیں، حدیث بکھاؤنا میرا کام رہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، کیوں جی؟ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی چ آخیا یا ساریا، جی اسی اتنے یا رسول آخ لیے تو ساڈے تے فتوا لانا، عجیب گل ہے۔ توفیق نہیں کہ کافر مسلمان کرے، مسلمانوں کو کافر آخر بڑا تیز ہے۔ ہائے ہائے، بہرحال عزیزان گرامی یہ وہ نے جنہیں گمراہی پھیلائی ہے، رب نے پہلے خبردار کر دیتا ہے او لوگوں اے سیدھے سادے مسلمانوں سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ہو جا گمراہ بخدا ہوئے تے قرآن تے شک نہ کرے آجے اچھی قرآن دی، میں تیرا قرآن نال کی تعلق ہے؟ تیرا قرآن نال کی تعلق؟ قرآن نو جے مندا ہوندوں تے نبی پاک دی صفت و ثنا کردا۔ جی حضرت شیخ القرآن نے میں کیا الف لام میم اگے ایک دائرہ ہے وہ لکھا ایک، ٹھیک ہے نا، یہ پوری ایک آیت ہے۔ میں کیا یہ پوچھو یہ ترجمہ، مقطعات نے، میں کہا یہ نہیں سانو نہیں پتا، میں کہا جنہوں پہلی آیت دا ترجمہ نہیں آیا انہوں کی پتا ہوئے قرآن کی آندا ہے، اگے تینوں آؤں میں کہا میں اٹا سٹا لا لاں گا، کیوں آفا جی اگے کی؟ میں کہا 90,000 کلام ہوئی، آکھیا سونیا 30,000 عام لوکاں دا تے 30,000 خاصاں دا، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، مجدد پاک، محدث اعظم پاکستان، شیر ربانی مجدد الفیضانی، امیر ملت میرے لیے ایک خاص لوکاں دا تے 30,000 تیرا میرا ہے، الف لام میم، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان راز و نیاز، اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان بولو بھی۔ میں کہ جنہوں پہلی آیت دا ترجمہ نہیں آیا وہ کڈا سے تے آج قرآن پڑھنے کو میں توں قرآن پڑھنے میں کہ میں ایک کدو آنا تو قرآن نہیں پڑھتا، کتا دریا جو لنگ جائے کو پاک ہو جاتا۔ قرآن پڑھن نال غرض نہیں، قرآن نو منن نال غرض۔ بہرحال عزیزاں نے گرامی مرض کرنا پیا، دوبارہ کہنے لگا وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کرے آجے، اس واسطے کہ شک وہ کرے گا۔ قرآن کلن والا کون؟ بولو، قرآن کلن والا کون؟ قرآن لے کے آن والے کون؟ کدے وال آیا؟ جمع کنا کیتا؟ 4 ذات انوالو نے، اللہ بھیجیا، جبریل لے کے آئے، آقا دے وال لائے، صحابہ نے جمع کیتا، بالخصوص جناب عثمان نے کنی۔ ہن قرآن چ شک وہ کرے گا جڑا چوں وچوں کسے دی دیانتدار ہون تے شک کرے گا، خدا دے دیانتدار ہون تے شک کرے تے تاں وی بے ایمان، جے جبریل دی دیانتدار
اینو ہی بے ایمان سمجھ، قرآن تے شک نہ کری۔ کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، جائے گا قرآن نہ بدلا۔ اسے واسطے آج تک رولا پاندے نے، قرآن دے وچوں کوئی سپارے کڈ لے، ابو بکر دی بکری کھا گئی، سانو کوئی آکھے سپارے نے 5، اسی 5 اتلے پڑھ کے حافظاں نوں آکھاں گے سنا دیو یا اسی ثابت کر دیاں گے دلیل نال کہ سپارے 3 نے، سانو کو آکھے پارے نے 20، اسی حافظ کھڑے کر دیاں گے درجناں دے حساب نال، جڑے اتلے 10 پڑھ کے ثابت کر دیں گے کہ سپارے 3، سانو کو آکھے سپارے نے 10 اتلے 20 پڑھ کے سنا دیاں گے کہ سپارے 3 نے، جیڑا آندا 40 نے وہ 41 تے 2 رکوع پڑھ کے سنا 2 رکوع پڑھ۔ اس واسطے اج تک رولا پایا نے، سنایا کسے نے، پہلے 3 نہیں آوندے تے اگوں کتھے ہونے نے، 31 32 کتنے ہونا۔ ویکو بھائی میں اتوں گھروں ٹریا وا، تمہیں مثال دے جانا، گھروں ٹریا وا تو میں پاگ شاگ بن کے شیشے اگے کھلو گیا، میں آخیا بھائی تقریر تے جانا بھائی، انہیں آخیا بھائی کپڑے شپڑے ویکھے نے اپنے ٹوٹ ٹاٹ کڈی ہے گئی، میں ٹھیک ہاں ذرا کہ جانا ہے تو اتنے ہونا جی، آؤ جی بسم اللہ، خطیب پاکستان آ گئے نے، خطیب اسلام آ گئے نے، شاہ صاحب کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ، کوئی زندہ باد دے نعرے من گے، تڑان ترون کے خوش ہوں گے، گل نہیں سمجھے؟ تے جے مینوں پتا ہوئے بھی میں جہاں فیصلہ آباد کی حد ٹپنی ہے تے اگے ڈانگاں والے بیٹھے ہونے نے، تے میں ادھر منہ کراں گا؟ بولو اچھی کہہ لو، مینوں پتا ہوئے بھی جے میں حد دے وچ پیر دھریا نا تے اگے ڈانگاں والے بیٹھے نے، انہاں میری خیر نہیں، انہاں مینوں مار مار کے ہولیا بگاڑ دینا، میں ادھر منہ کراں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ مثال دیتی ہے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ قرآن اتنے لین کی جانا ہے، قرآن اتنے جائے جتھے عزت ہوئے، جتھے وہ یوم منایا جائے، قرآن جانا اتنے جتھے جیڑے سینے چ گیا اتنے دے دے 1 2، قرآن آتا ہے بھی ایڈے اوادار سینے چ مینوں کی ضرورت ہے جان دے، میں کسے سوکھ والے تھان جاواں جتھے ہر ویلے ڈانگاں پہن پلے پہن، جتھے ہر ویلے مار تاڑ ہوئے، کیونکہ قرآن مار تاڑ دے خلاف ہے۔ جائیدہ دے اتنے جتھے عزت ہوئے، بولو بھی قرآن آتا ہے میں ایویں افغانستان داخل ہو جا جتھے ہر ویلے بمبارمنٹ ہوں، کیا جی بول صاحب؟ اس واسطے قرآن اس سینے چ جانا ہی نہیں، قرآن ہی نہیں سینے چاہتا جتھے سکون ہے، جتھے پراؤنے اتے ہی چاہیے جتھے منجی وچھی لبے، کھان نو چمگا لبے، عزت آبرو ہوے، جتھے سائیں ارے پھر اتنے تکلیف کی ہے جان دی۔ رب نے واضح کر فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیاؤ یہ مقابلے کی صورت لے آو، پر قرآن ادھر گیا ہی نہیں۔ ایک سجے تسی آندے اللہ دا قرآن نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، لیاؤ جے کوئی صورت ہے جے تے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، جڑا میں اپنے بندے تے نازل کیتا ہے، جے تسی ادے تے شک کر دو اللہ دا قرآن نہیں مندے، لیاؤ دے مقابلے چ صورت۔ زمن چ ایک چھوٹی جی گل کر جا، حد ہو گئی یار، اعتراض ہویا کیوں کہ اللہ دا قرآن نہیں؟ یہ عجیب گل ہے۔ اس قوم نے اعتراض کیتا ہے جنہیں توریت منی،
انہاں قرآن تے اعتراض کیتا اسی اللہ دا کلام نہیں مانتے جنہ انجیل منی، کیوں بھی ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ دے کلام دی مثل کوئی کلام بھی نہیں بن سکتا، بنا بھی نہ سکے، یہ مطلب ہے اندروں بھی مانتے سن کہ اللہ دا کلام ہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پروف ہونے دے باوجود جدوں کہ انہوں کو کوئی دلیل نہیں سی، انہوں نے انکار کیوں کیتا؟ گل قابل کیوں کیتا؟ میں دسنا۔ پہلی گل ہے کہ انکار اس واسطے کیتا انہوں نے نبی نو اپنے ورگا سمجھا، نہیں میری گل سمجھے، انہوں نبی نو اپنے ورگا سمجھا سی، کیونکہ بندے کولو جھوٹ میرے کولو پاسبل ہے، ممکن ہے، جے اللہ دا رسول من لیندے، اللہ دا محبوب من لیندے، نبی دے کمالات نو من لیندے، تے پھر نبی تے اعتراض نہ، قرآن تے اعتراض نہ کردے۔ قرآن تے انہاں اپنے ورگا، اعتراضات دے دروازے ہی ادو کھلتے ہیں جدو نبی نو اپنے ورگا سمجھ لے۔ تو مرض کرنا پہ فرمایا لیاؤ پکارو اپنے سارے جن من دون اللہ نے تواڈے سارے من دون اللہ نو سد لو۔ اللہ نے تے من دون اللہ پوپ وڈے وڈے پادریاں نو آکھیا، کڈا بدبخت ہے جڑا پادریاں دی تھائے داتا صاحب دا نام لے لوے، بازار چ بہ کے ہیرا پھیری کرے تو لوگ آدھے چول آدمی چھڈو دفاع کرو پر، کیوں بھی ٹھیک ہے نا؟ بازار چ بہ کے ہیرا پھیری کرے تو لوگ آدھے دسو دسو چھڈو جی دفاع کرو پر، وہ تو بندہ ہے کوئی، وہ تو چول ہے، بازار میں بہ کے وستے رستے ہیرا پھیری کرتا ہے، تے جڑا ممبر تے بہ کے کرے وہ تو وڈا چول ہے۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تسی اللہ دے قرآن تے شک کردے ہو، تسی اینو اللہ دا قرآن نہیں مندے دے مقابلے چ صورت ہی لے وہ، جے تسی اے سد لو اپنے سارے وڈے اللہ تو سوا من دون اللہ جنے بھی ہیں، اللہ نے من دون اللہ آکھیا انہاں پوپاں نو، انہاں پادریاں نو، اور جڑے راہب سن یہودیاں دے انہاں نو، اللہ تے من دون اللہ انہاں نو آکھے تے انہاں دی تھائیں اے بزرگاں نو پا لین تے پھر اللہ تو پانا سا انہاں نو کی آکھے؟ کیوں جی؟ تے جے گل غلط ہوے تو میں ارجانہ دین واسطے تیار ہے، اللہ نے من دون اللہ انہوں نے آخیا، تو بات طویل ہو جائے گی، عرض کرنا پہ فرمایا ہے تے لیاؤ سارے کفر نے ایڑی چوٹی دا زور لایا ایک صورت نہ بنا سکے، ٹینک بنا لے، توپاں بنا لیا، جہاز بنا لے، ریموٹ کنٹرول جہاز بنا لے، مگر مکھی نہ بنا سکے، چونکہ اللہ دی ایجاد ہے، مکھی اللہ دی ایجاد ہے، مکھی نہ بنا سکے، ریموٹ کنٹرول جہاز بنا لے، اڈا لے، ٹینک بن گیا، ریلوے دا انجن بن گیا، ریلوے دا انجن تے بن گیا، پر ایک کیڑی نہ بنا سکے، کیونکہ ایجاد اللہ دی ہے، اللہ دے کلام دی بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ نالے جڑا قرآن تے شک کرے وہ اللہ دی صفتاں دا انکار کردا ہے۔ میری ڈیوٹی ہوے پیا بھی تو حفاظت کرنی ہے تو کوئی لے جائے، یا میں سو جا تاں لے جائے گا، یا میں رلیا ہوا تو تاں لے جائے گا، تے یا مڑ میں ادھر کھڑو تو مینوں پتہ نہیں لگے پچھوں دی سان مار کے لے جائے، ترے صورت نہیں نا۔ اللہ سون تو پاک تے اللہ نو علم بھی ہے وے دھوکھا نہیں دے سکتا بھی پچھوں دی کوئی لے جاوے، تے جیڑا آندا وعدہ گھاٹا وہ یا تے اللہ دے علیم و خبیر ہونے دا انکار کردا، تے جیڑا انہاں صفتاں دا انکار کرے وہ مومن رہ سکدا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن وچ کوئی شک نہیں، قرآن وچ کوئی شک نہیں، اس واسطے اگر کوئی گمراہ قرآن پڑھ کے تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ دا انکار کردا ہوے تے ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن تے شک نہ کریا جے، کیونکہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نو، بولو قرآن ہدایت دیندا ہے، متقیاں نو ہدایت دیندا ہے۔ متقی کینوں آندے نے؟ جڑا 6 مہینے نہاوے، اج کل متقی پرہیزگار وہ نہیں آتے نے نہاوے 6 مہینے، جامت سال بعد کرائے، جامت سال بعد کرائے، کپڑے کی میل بونڈے والی جواں نیفے چ پہ ہون، ہاتھ چ تسبیح ہوے، وال ودے ہون، پورا چاہ چوہا بنیا ہوے، درویش آدمی ہے، متقی آدمی، لا حول ولا، متقی دا مانا
قرآن ہدایت دینا متقیاں نو، کدی بے ہدایت بھی متقی ہوئے نے؟ ہے کوئی مثال چاہیے ایسی قرآن درجے بلند کرتا متقیاں دے؟ آخر قرآن متقیاں نو ہدایت دینا، جے متقی دا معنی عرف عام دے وچ جڑا اے لحاظ ہے تے کوئی بے ہدایت بھی کدی متقی ہویا تے بھائی گناہ گار جڑا کوئی نہ کوئی گناہ ہو جانا یہ تقوی دے خلاف ہے، تا مڑ میں تے گناہ گار ہے دا مطلب سانو قرآن ہدایت نہیں دیندا؟ نہیں، عطر دا کام ہے خوشبو دینا، پاویں انہوں کیڑا سونگے، سونگن والا چوڑا ہوے، چمار ہوے، ہندو ہوے، سکھ ہوے، عیسائی ہوے، پاویں کون ہوے، قرآن دا کام ہے ہدایت دینا پاویں کون ہوے۔ جی آخیے قرآن دوجیاں تے اثر نہیں کرتا تو مکے دے لوگ لڑتے کانوں سن؟ انہیں آخیا قرآن اچھی نہ پڑھو سارے بندے بدل جاندے ہیں۔ عمر فاروق رون لگ پے قرآن سن کے، یہ مطلب قرآن اثر کرتا ہے، قرآن بولو بھی۔ پھر یہ معنی کی ہے؟ تقوی دا معنی ہے بچنے والا، ڈرنے والا۔ سارے نو قرآن ہدایت دیندا ہے، ڈرے کادے کولو، بچے کادے کولو؟ توہین رسول کر۔ سارے نو قرآن ہدایت دیندا ہے، نہیں دیندا تے گستاخ رسول نو نہیں دیندا۔ مثال دیتا میں دس دینا کہ قرآن ہدایت دیندا ہے بچن والے نو جڑے حضور دی گستاخی تو بچیا ہوئے، کیونکہ ایک ہوندا ہے کافر، ایک کے نال گستاخ بھی ہوئے، تے جس لے گستاخ ہو جائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، پھر موہراں لگ جاندے نے۔ او دا مطلب ہے کہ ہن میرے لتراں تو بچنا ہی نہیں ہے، پنجابی ترجمہ دا ہے، سمجھ دیو نا۔ فرمایا کہ قرآن ہدایت دیندا کہ بچدے نا جڑے توہین رسول کرن، اونوں قرآن ہدایت نہیں دے گا، باقی سارے نو دے گا۔ باقی بولو بھی سارے نو قرآن ہدایت دے گا؟ نہیں، وہ جنہوں نہیں نا رب نے اگوں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا ہوں انہوں آخ، تم ہی آخ پاویں نہ برابر ہے، سمجھانا نہ سمجھا، یہاں ایمان والے نہیں ہونا۔ یہ ایک چھوٹا جہا آبجیکشن اعتراض ہے، چھوٹا جی۔ چلو جی سانو تے جو کچھ ہویا ہویا یہ تے ثابت ہو گیا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ نبی دے آکھن نال ہوندا کچھ نہیں، ہن تک یہ سی بھی نبی چاہے تے سب کچھ ہو جاندا ہے، یہ مطلب ہے نبی دے آکھیاں کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہ تیرے استدلال تو صدقے جاواں، یہ وہی ہے یدلو بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ ایک بندہ میری گل کردا پہ میری توہین کردا، اے تو پانچ چار بندے تیری ایسی تیسی شاعری نو لتر لا کے دے لتر، میں نہ مڑ جا جان دو وہ کچھ نہ آکھو چھڈو دفاع کرو سو پرا، وہ لتر کھا کے گھنٹہ گھر کھلو جائے۔ چلو جی لتر تے وج گیا نے، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ کی آخیا نے شاعری سنی بڑی منتے نے شاہ ہوراں دی، انہیں 100 باری آخیا چھڑ دیو، انہیں ایک نہیں سنی، لتر مار مار کے آ ویکھو میرا حال کی کیتا۔ انہوں نے آخنا چوڑے جائیے، یہ تو انہوں دی عزت تے غیرت دا مسئلہ سی، اے وے کہ محبوب دی عظمت دا مسئلہ ہے، اے مینو وکھا کو نبی دے بوئے تے ڈگ پیا تے پھر انہوں معافی نہ ملی ہوئے۔ فرمایا سونے ادو تک نہیں بچ سکتے، ہاں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، تیرے بوئے تے آ جان، تیرے لب ہل جان، پھر ایک ہی ہوئے گا رام تو ہو جان گیاں، مہربان پاؤ گے، پھر معافیاں مل جان گیاں۔ اس واسطے اللہ حضرت کے آج لے آخری گل ادھر مل گئی، آج لے ان کی پناہ، آج لے گونج پہ جا ذرا، آج لے آج لے ان کی پناہ، آج لے آج لے ان کی پناہ، آج لے پناہ، آج لے آج لے ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد ماں، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے، کل کو نہ مانیں گے وہ، قیامت میں اگر
کل کو نام مانیں گے وہ کل کو نام مانیں گے کل کو نام مانیں گے وہ قیامت میں اگر کل کو مانیں گے وہ کل کو آہا مولوی نور حسین ہویا گر جاکھی وہ دی زبان چ بھی ترجمہ ہو جی کر دینا انہیں 12 ماہ لکھے نے انہاں دا ہی سی اس بھی آخیا الگ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے انہیں اپنی پنجابی زبان ہے انہیں کہا باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا باج محمد تینوں یہ تو ساری موج ہے نا پیار نال پڑھنے نہیں تو باج محمد تینوں کسے نہیں چھڈاونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا اج من لے اونا تائیں یہ تو ساڈا ذوق ہے نا باج محمد تسی بھی پڑھ لو بدی نو کوئی ڈر نہیں اللہ فضل کرے پڑھ لو اتر تو جو میل بایا ہوں ہیلی چھڈ میرا مل کے کہہ لو باج محمد تینوں کسے نہیں چھڈاونا باج محمد تینوں چھڈاونا باج محمد تینوں کسے نہیں چھڈاونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا اج من لے اونا تائیں فرمایا اج سرکار مدینہ دی غلامی کر لے پلہ پھڑ لے بیڑا پار ہو جائے گا تو فرمایا ڈر کلے بارگاہ نبوی دے وچ ایسے جملے نہ بول بو جڑے ناراض ہو جان رب نو گوارا نہ ہوئے کیونکہ نبی دی توہین رب نو گوارا نہیں اس واسطے مسلمان بھائیو فرمایا ہدل للمتقین قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نو یؤمنون بالغیب میرا خیال ہے رہن دئی وڈلے جمعہ مٹھائی آئی ہے کھا لو میرا بھی حوصلہ نہیں پیا پیندا ہن چلو میں تم سنا یؤمنون بالغیب فرمایا غیب تے ایمان رکھ غیب کدا نام ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ غیب قبر عذاب قبر قیامت جنت دوزخ یقین ہے غیب تے ایمان رکھے کیویں رکھے یہ ضروری ہے کہ زبان مصطفیٰ تے اعتبار کرے اللہ نو منے تے ضروری ہے زبان مصطفیٰ خدا دی قسم دین دے وچ ایمان دے وچ ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت اس حدیث دی فرمایا ادو تیکر ایمان والا نہیں جدو تک ماں باپ بیوی بچے پینا پائی ماں پیو ہر شے نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے یہ پورا دین ہے حدیث وہ دی وجہ جدو محبت ہوئے نا پھر گل ہی مک جاندی ہے یار دے منہ اور دوسری حدیث پتہ کہ فرمایا انہوں دین دا لطف نہیں آئے گا جنہوں کفر وچ جانا اگ تو زیادہ برا لگے تے کائنات نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے ادو تیکر انہوں دین دا لطف نہیں آئے گا کیوں میں ایک تمہیں مثال دے دینا مجنو کیس جہاں نہ آئے بیٹھا سی وہ لیلا دی محبت تے کڑیاں کو پانی پرنا آئی انہیں آخیا وے کیس خوہ گیڑ دے وہ سانج ویگ چھڑے اس آخیا میں تے پیو کا نوکر لیا من کی تکلیف ہے میں تے لیے خوہ گیڑا پنجابی زبان سے ترجمہ کر لینا اس پرواہ ہی نہ کی وہ بھی کچھ سیاحیاں سن اس آخیا انج نہیں اس مننا انہوں کی
یہ محبوبہ دا نام لو، انہیں کہا بھی تیری لیلا آندھی ہے خوہ گیڑو، خوہ گیڑن لگ گیا، خوہ گیڑن لگ گیا، وہ گھڑے بھر کے ٹر گئی، دوجے دن آیا تو حال ہی لگا، انہیں مڑ گھڑے پڑ کے تو انہیں کہا مجنو بس کر، وہ کتنے بس کرے، اس آخیا نہیں انج نہیں، جویں جس گل تے انہیں گیڑنا شروع کیتے پھر مڑنا بھی وہ نام تے جے، اس آخیا مجنو تیری لیلا آندھی ہے بس کر، اس تے چھڈی جا، اونج کام کرے گا تے مشقت نظر آئے گی، پیسے لے کے کارخانے چ کام کرے تے مشقت آئے گی، اونج مینوں کوئی آکھے فلانی تھان تے یار آئی تو ذرا، تے میں کہاں گا یار میرے کو ٹائم نہیں فلاں ہے، تے جس لے کسی نو محبوب کوئی حکم کرے گا نا، اس ویلے سارے کام چھڈ کے دریا بھی چڑھے ہون تے تر کے پرا ٹر جائے پاویں روڑی جائے، محبت وچ مشقت نہیں، یار دے حکم دی تعمیل کرن وچ لطف آوندا ہے، اس واسطے دین دا لطف انہوں آئے گا جہدے دل وچ نبی دا پیار ہوئے گا، ورنہ اڈی راٹھی اٹھ کے کیڑا جڑا وضو کرے پانی بڑا ٹھنڈا ہے، 100 دھیان ہوئے گا، پر جہاں پیار ہوئے گا نا میری سرکار دی سنت ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخنا سی حضور دی ادا تے عمل کر، دین دا لطف انہوں آئے گا جہدے دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی، بولو حضور دی، پیسے لوے 5000 روپیہ مہینہ 10,000 روپیہ مہینہ، گھر جا کے روح پاندا تے پیچھے مر چلیا سارا دن کو چھڑتے ہیں کام کرنے، تے جس لے محبوب آکھے ادو سخت کام کر لے گا تے گلا بھی کوئی نہیں ہوئے، اس واسطے دین تے عمل وہ کرے گا جیڑا حضور نال پیار کرے گا، بولو حضور نال، سانو 30 اوکھے نے، صحابہ وصال دے روزے پہ رکھتے ہیں، ہوں تو خیر سردیاں نے نا، دیہاتوں کا ماحول بڑا جی، میں ایک دیہات جمیا پڑیا جوان ہویا وا، اتنے ایک حسن ہوں سی غیر مقلد سی، بانگ سپیکر انہیں لیا پہلا مسجد انہیں لایا، کیونکہ سنی ساڈے چرکے ہی اٹھتے ہیں، تے گرمیاں دے روزے ہونے تے مٹی دیاں کہانیاں دے وچ نا شکر تے وچ دودھ پا کے تے بیٹھیا ہونا تے کھجور ہاتھ چ پڑی ہونی یا کوئی روٹی ہاتھ یا دیہاتی ماحول، تے آخنا کدو کھول چلنا ٹائم ہو گیا، اس آخیا وہ حسن خورے پھٹے چڑھنا کہ نہیں، یعنی سوڑ ہوں سی، مگر وہ صحابہ لو ویکھو ذرا کہ نبی نے وصال دے روزے رکھے نے، صحابہ بھی نہ رکھ دیتے، تے تکلیف محسوس نہیں کر رہا، کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نال محبت ہوئے گی نا تو پھر دین تے عمل کرن دا تانوں مزہ آئے گا، تو اللہ کریم تانوں تے مینوں سرکار مدینہ دی وہ محبت نصیب فرمائے، کمیاں کوتاہیاں دی معافی عطا فرمائے، اور آستان عالیہ نو اللہ کریم آباد تے شاد رکھے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسئلہ دسو